بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمیں بہت خوشی ہے آپ ہمارا چینل دیکھتے ہیں اسلامک ہب آفیشیل، اور آپ سے یہی ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اس کی بیسک صرف ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کا اللہ رب العزت سے تعلق جڑ جائے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ ہمارے چینل میں جو چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں آپ کو یہ اور کہیں نہیں ملیں گی۔ اس لیے سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کیجیے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ معزز سامعین، ہمارے مسائل کا حل، پریشانیوں سے نجات اور کامیابی و کامرانی صرف دین اسلام والی زندگی میں ہے، اور انسان وہی کامیاب ہے جو ایسی زندگی گزار کر گیا جس زندگی سے اللہ رب العزت بھی راضی ہوں، اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کی ہو، وہ اصل کامیابی ہے۔ دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں، دنیا کی ناکامی بھی کوئی ناکامی نہیں، دنیا کی بادشاہت بھی کوئی بادشاہت نہیں، دنیا کی فقیری بھی کوئی فقیری نہیں۔ یہ دنیا کی ساری لذتیں، ساری شہوتیں، ساری مصیبتیں، سارے غم، ساری فکریں، یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ جو انسان اللہ کو راضی کر کے چلا گیا وہ کامیاب ہوگا، وہ خوش ہوگا، وہ اپنی مراد پا لے گا۔ جو اللہ کو ناراض کر کے اس دنیا سے جائے گا وہ ناکام ہو جائے گا، وہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ اصل زندگی کیا ہے؟ وہ زندگی جو اللہ رب العزت کی بندگی والی گزاری جائے، زندگی بے بندگی شرمندگی نہ ہو، اللہ رب العزت کی اطاعت والی ہم زندگی گزاریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہمیں غور و فکر کرنے کے لیے کیوں فرمایا؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات دن کے باری باری آنے جانے میں ان عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ آپ تصور تو کیجئے، آسمان کی تخلیق کی طرف غور کریں۔ اللہ رب العزت نے اتنے بڑے آسمان کو بغیر کسی ستون کے کھڑا کر دیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ، کوئی عیب نظر آتا ہے؟ آپ نے معزز سامعین کبھی کوئی دراڑ دیکھی ہے؟ کبھی خبر سنی ہو فلاں جگہ سے آسمان کریک ہو گیا، کوئی مسئلہ بن گیا؟ معزز سامعین، یہ اللہ رب العزت کے امر سے کھڑا ہے، اللہ نے اس کو ٹھہرایا ہوا ہے۔ اب اللہ کے امر کے بغیر یہ زمین پر نہیں آ سکتا۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ ہم نے کبھی غور نہیں کیا، نہ ہم نے کبھی سوچا، نہ ہم نے کبھی بولا، نہ ہم نے کبھی سنا۔ اس لیے ہمارے دل میں آخرت کا، اللہ رب العزت کی عظمت کا کبھی یقین اترا ہی نہیں۔ ہم نے دنیا کو بولا، دنیا کو ہی سنا، ہر وقت ہمارے تذکرے دنیا کے رہے، ہم اللہ کو پہچان نہ سکے۔ اللہ گلہ فرما رہے ہیں، جس طرح میری قدر کرنے کا حق تھا، جس طرح مجھے چاہنے کا حق تھا، جس طرح مجھ سے محبت کرنے کا حق تھا، میرے بندوں نے میری قدر نہیں کی۔ معزز سامعین، زمین کی تخلیق میں آپ غور کر کے دیکھ لیجئے، آپ پانی کے اوپر ایک چھوٹا سا پتھر کھڑا نہیں کر سکتے، اللہ رب العزت نے ایک پانی کے اوپر اتنی بڑی زمین کو بچھا دیا۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ رات اور دن کا باری باری آنا جانا، یہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی قدرت ہے۔ آپ سوچئے تو صحیح، یہ صبح سورج نکلتا ہے، شام کو غروب ہوتا ہے، صبح پھر اسی وقت سورج نکلتا ہے، ایک مقرر وقت ہے جو پورے سال میں اس کا دورانیہ چلتا ہے۔ یہ سورج اللہ رب العزت کے حکم کا محتاج ہے، اللہ رب العزت کے امر کے بغیر یہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ آپ سوچئے تو صحیح، کبھی ایسا ہوا ہو کہ سورج لیٹ ہو گیا ہو، کبھی ایسا ہوا ہو کہ چاند لیٹ ہو گیا ہو، کبھی ایسا ہوا ہو کہ چاند کے گھٹنے کی مقدار بڑھ گئی ہو یا چاند کے گھٹنے کی مقدار کم ہو گئی ہو؟ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ ایک نظام ہے پورے سال کا جو اللہ رب العزت نے طے کر دیا، اب اسے ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اور معزز سامعین، اگر ایسا ہو جائے تو زندگی کا نظام ایک سیکنڈ میں، ایک سیکنڈ کے 1 کروڑویں حصے میں بھی اگر کوئی چیز اللہ رب العزت کی نافرمانی کر لے، سورج اللہ رب العزت کے امر کے بغیر 1 کروڑ سیکنڈ کے 1 کروڑویں حصے تک بھی اپنی مرضی کر لے، دنیا کا سارا نظام تباہ ہو جائے۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا
سبحانک فقنا عذاب النار، جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر غور کرتے ہیں اور انہیں دیکھ کر بول اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، آپ نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا، آپ پاک ہیں، بس ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجیے۔ معزز سامعین، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ رب العزت کو پہچان لیا اور فرمایا ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی، اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی اللہ کے تعلق کے لیے۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت سے اپنا تعلق جوڑ لیجئے، چینج یور لائف کورس کیجئے اور میرے چینل پر موجود وظائف کیجئے۔ انشاءاللہ بس یہ دو کام کرنے سے آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ سب سے پہلی بات، چینل پر جتنے بھی وظائف اپلوڈ ہو رہے ہیں ان کی اجازت جو لوگ سبسکرائب کر سکتے ہیں ان کو، اگر وہ سبسکرائب کرتے ہیں تو پھر اجازت ہے، جو نہیں کر سکتے، جن کو سبسکرائب کرنا آتا ہی نہیں، ان کو ویسے ہی اجازت ہے۔ اس کا مقصد صرف اور صرف آپ لوگوں کا اپنے چینل کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے، اور آپ جب ہماری ویڈیوز کو روزانہ سنیں گے، دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو خود بخود اندازہ ہوگا کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔ آج کے عمل کی ترتیب میں عرض کر دوں کہ یہ پاکستان میں آج تاریخ ہے 17 اپریل، اور مغرب کے وقت اسلامی تاریخ اگلی شروع ہو جاتی ہے۔ جس طرح رات 12 بجے آج عیسوی ڈیٹ چینج ہو جائے گی، 18 اپریل ہوگی، اسی طرح آج مغرب کے وقت 17 اپریل کو مغرب کے وقت 12 شعبان شروع ہو چکی تھی۔ پاکستان میں 12 شعبان کا وقت 17 اپریل مغرب سے لے کر 18 اپریل مغرب تک ہے۔ اسی طرح نیکسٹ آپ ترتیب کو ذہن میں رکھ سکتے ہیں، دوسری کنٹریز میں جیسی بھی تاریخ ہے آپ پاکستان کے حساب سے وظائف کریں، کیونکہ آپ میرے وظائف کر رہے ہیں، میں پاکستان میں موجود ہوں، تو آپ کو کوئی کنفیوژن نہ ہو، الجھن نہ ہو، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ ہماری ڈیٹ کے حساب سے وظائف کریں۔ ہاں، اگر ہمارا شعبان کا، رمضان کا مہینہ پہلے شروع ہوتا ہے، آپ کا بعد میں شروع ہوتا ہے، تو اس صورت میں آپ رمضان کا وظیفہ سٹارٹ کریں گے، اس سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا انشاءاللہ، اور باقی ترتیب میں انشاءاللہ بتا دوں گا۔ فی الحال ابھی عمل کی ترتیب کے متعلق عرض کر دوں، شعبان کے پورے مہینے میں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن 11، 12، 13 شعبان کا جو وظیفہ اپلوڈ کیا گیا تھا اس کے متعلق میں نے عرض کیا تھا کہ اس وظیفہ کے ساتھ آپ اس وظیفہ کو کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ جتنے بھی میرے وظائف اپلوڈ ہو رہے ہیں ان کو کنٹینیوسلی آپ کرتے چلے جائیے۔ دن میں 1 یا 2 وظیفے اپلوڈ ہوتے ہیں جن کو آپ کسی بھی نماز کے بعد اکٹھے بھی کر سکتے ہیں، الگ الگ بھی کر سکتے ہیں، بہت آسان ہوتے ہیں۔ آج کے عمل کی ترتیب کے متعلق بھی عرض کر دوں، آپ نے اس میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اسی طرح اسماء مبارکہ کی ترتیب، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام، یہاں تک آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کے 2 اسماء مبارکہ آپ نے پڑھنے ہیں، یا لطیف یا خبیر، یہ 2 اسماء مبارکہ آپ نے پڑھنے ہیں۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجئے اور اللہ رب العزت سے ان اعمال کے ذریعے دعا کیجئے۔ ایک ترتیب میں سوچ رہا تھا کہ میں خود اعمال کر کے، وظائف کر کے آپ لوگوں کو بتا سکوں کہ ایسے وظائف کرتے ہیں، لیکن اس میں ایک تو یہ کہ دکھاوا محسوس ہوتا ہے، حالانکہ یہ دوسروں کے لیے دعا کرنا یہ تو سب سے افضل ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں کوشش کروں گا، لیکن اس چینل میں نہیں، کوئی الگ سٹارٹ کیا جائے گا جس میں اس ترتیب سے شروع کیا جائے گا، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ خیر، عمل کی ترتیب میں عرض کر رہا تھا، 2 اسماء مبارکہ، یا لطیف یا خبیر، یہ 2 اسماء مبارکہ آپ نے اللہ رب العزت کے پڑھنے ہیں۔ ترتیب میں عرض پھر کر دیتا ہوں، 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیے، اس کے بعد یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام، یا لطیف یا خبیر، اس طرح دعا کیجئے۔ اللہ رب العزت انشاءاللہ ان اعمال کے ذریعے آپ کے مسائل کو حل فرمائیں گے۔ 70 مرتبہ کم از کم پڑھیے، زیادہ کی کوئی حد نہیں، اللہ رب العزت سے بار بار پڑھتے جائیے اور دعا کرتے جائیے۔ ہر مرتبہ کے بعد دعا کریں انشاءاللہ۔ چینج یور لائف کورس میری اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، چینل کی پلے لسٹ میں موجود ہے، کورس شروع کر لیجئے اور ساتھ یہ وظیفہ شروع کر لیجئے، اور جیسے ہی میرا نیکسٹ وظیفہ اپلوڈ ہو تب تک آپ نے اس کو کرنا ہے۔ جیسے نیکسٹ وظیفہ اپلوڈ ہو پھر اس کو کر لیں، انشاءاللہ آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔